ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ نہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا نہ ایٹم بم خریدے گا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں، وہ کسی جلدی میں نہیں، ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایران کے ساتھ ڈیل سائن ہوتے ہی آبنا ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران کی بحری ناکہ بندی امریکی صدر کی سفارتکاری سے غداری ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مشیر محسن رضائی کا اہم بیان، کہا کہ واشنگٹن مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے۔ امریکی اقدامات سے سفارتی عمل پر اعتماد مجروح ہوا۔ ایران پر وہ دباؤ کی پالیسی مذاکرات کے منافی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ مشاورتی اجلاس اہم رہے۔ موجودہ مذاکرات میں افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیاں کی امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی کو ٹیلی فون۔ دوران گفتگو ایرانی صدر نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کا موقع دیا، جنگ اور علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا۔ واشنگٹن عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ خطے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فریقین کو مل کر کوششیں کرنا ہوگی۔ امریکہ کا ایران جنگ کے معاملے پر ایک بار پھر پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا مخلص اور سچا دوست ہے۔ ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ڈیل ہوگی۔ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو ایران پر دوبارہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کسی صورت نیوکلیئر بم نہیں رکھ سکتا۔ آبنا ہرمز کو پہلے کی طرح مکمل طور پر کھولنا ہوگا۔ آبنا ہرمز پر کسی قسم کا ٹیکس قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتحادیوں سے دفاعی اخراجات کا 3.5% مطالبہ کریں گے۔ اجازت کے بغیر آبنا ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی۔ ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی فوج کے مطابق آبنا ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بعد آبنا ہرمز عبور کر سکتے ہیں۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آبنا ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی کوشش پر فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ 20 بحری جہاز 24 گھنٹے میں آبنا ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی علاقائی حدود میں داخل ہونے والے ایک امریکی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایرانی میڈیا کی بھی تصدیق، کہا کہ امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف دشمنانہ کارروائی کی کوشش کی۔ ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے جدید دفاعی میزائلوں کے ذریعے اسے مارا گرایا۔ ایران نے امریکی صدر کے آبنا ہرمز کھولنے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ اب تک کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران کی ٹرمپ کے دعووں کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان صرف پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ہماری تمام توجہ صرف جنگ بندی کرانے پر مرکوز ہے۔ ایران جوہری پروگرام سے متعلق کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی چیز معاہدے میں شامل نہیں۔ ایران کی پہلی ترجیح جنگ کا فوری خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی صدر کے بیانات من گھڑت فتح دکھانے کی کوشش ہیں۔ MOU میں ایران کے منجمد اثاثوں میں فوری طور پر $12 ارب کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان جب تک فلسطین ریکگنائز نہیں ہوگا
ایران امریکہ کے درمیان پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس، کہا کہ عالمی افق پر پاکستان کو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں نئی شناخت ملی۔ مارکا حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ مارکو روبیو سے ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستانی اصولی موقف پر پاکستان قائم ہے۔ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائیں گے۔ اسرائیل لبنان میں زمین جلا دو پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے دیہی آبادیوں کو نشانہ بنا کر نقل مکانی پر مجبور کر رہا ہے۔ لبنان کو اس وقت ایک خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانے اور بستیوں کی تباہی سے خطے میں امن و استحکام نہیں آئے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 1 درجن سے زائد گھر خالی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئے بجٹ میں عوام پر مہنگائی کا بم پھٹنے کو تیار۔ آئی ایم ایف نے کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس بڑھا کر 18% تک کرنے کی تجاویز تیار۔ ذرائع کے مطابق ہائبرڈ اور الیکٹریکل وہیکلز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ سولر پینلز بھی مہنگے ہوں گے۔ گزشتہ 18 سال سے کراچی کو قبضہ مافیا کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کراچی میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ رہائشی پلاٹ پر بھی کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں۔ کراچی جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ بنتا جا رہا ہے۔ رہنما ایم فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جب میں میئر تھا تو ہل پارک کی جگہ کا قبضہ ختم کرایا تھا۔ شہر کی پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ نکالے جا رہے ہیں۔ سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ جاری ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا سندور 2.0 کے حوالے سے بیان، بھارت کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش۔ مودی حکومت کو مارکا حق میں پاکستان کے ہاتھوں عزیمت اور سیاسی عزائم ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے پاکستان مخالف بیانیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ بھارت میں مودی حکومت کے خلاف آوازیں بلند۔ ادھر بھارتی آرمی چیف نے سندور 2 کا بیان دے دیا، کہا کہ عسکری تیاری، باہمی ہم آہنگی اور انفارمیشن آپریشنز کے میدان میں بھارتی فوج کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق سندور 2.0 کا تصور عسکری ضرورت سے زیادہ سیاسی تقاضوں کا عکاس دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ایک میجر سرجری ہوئی ہے، اور میں آپ کو حلفاً یہ کہتی ہوں کہ جس وقت ان کی سرجری کے بعد وہ باہر آئیں اور ابھی ICU میں تھی، ان کا پہلا سوال میرے سے تھا کہ عید کے دن کیونکہ ان کی سرجری ہوئی کہ باہر صفائی ہو رہی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ مکمل طور پر ان کا پورا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے، اور یہ خالی ستھرا پنجاب جو ایک ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ان کے دل کے بہت قریب ہے، اور اس کو ذیشان جو ہیں ذیشان رفیق صاحب وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن کا تاریخی ریکارڈ قائم، ستھرا پنجاب ٹیم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ستھرا پنجاب کی ٹیم کو شاباش۔ تقریب سے خطاب میں کہا، عید پر پنجاب میں تمام اداروں اور ضلعی انتظامیہ نے مل کر کام کیا۔ ستھرا پنجاب کی ٹیم نے 72 گھنٹے صوبے میں دن رات کام کیا۔ پنجاب میں یہ آپریشن صرف جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے لیے نہیں تھا، ٹیم کی محنت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کا پہلا میچ، شاہینوں نے کینگروز کو دبوچ لیا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 201 رنز کا ہدف پاکستان نے 5 وکٹوں پر 43ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی طرف سے بیٹنگ اور باؤلنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی جانب سے بابر اعظم کی شاندار بلے بازی، 69 رنز بنائے۔
آسٹریلیا کی پوری ٹیم پہلی اننگ میں 200 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے عرفات منہاس کی شاندار کارکردگی۔ عرفات منہاس کے پہلے میچ میں ہی 32 رن دے کر 5 شکار۔ پاکستانی باؤلر ابرار احمد نے 44 رن دے کر 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اور پی آئی اے نے بعد از حج آپریشن کا آغاز کر دیا۔ پی آئی اے کی جدہ سے لاہور کے لیے پہلی حج پرواز حجاج کرام کو لے کر پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے افسران نے حجاج کرام کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کا بعد از حج جدہ اور مدینہ منورہ سے آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ کی پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ آپریشن بعد از حج کی نگرانی سی او پی آئی اے کر رہے ہیں۔